جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ذرا یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی دوسرے کو مشکل کشا، کسی دوسرے کو اپنا رب مانتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، ومأواہ النار، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار، کوئی ساتھی نہیں ہوا کرتا۔ مسلمان قبروں کو، مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی مشرک کے اوپر، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، ومأواہ النار، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار، کوئی ساتھی نہیں ہوا کرتا۔ مسلمانوں کی زوال کا، پستی کا، ان کے ذلت کا پہلا سبب توحید سے دوری ہے۔ میرے بھائیو دوستو، مسلمانوں کی زوال کا، ان کے ذلت کا دوسرا سبب، دوسرا وجہ قرآن حکیم سے دوری ہے۔ آج ہم میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں معلوم، نماز کی دعا نہیں معلوم، انہیں کلمہ توحید نہیں معلوم، کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جنہیں کلمہ توحید نہیں معلوم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی دوستو، مسلمانوں کے زوال کا، ان کے ذلت کا دوسرا سبب قرآن حکیم سے دوری۔ ذرا یہ یہاں پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے، رواہ الطبرانی المعجم الکبیر، حدیث نمبر 1539، عن محمد بن جبیر عن ابن مطعم عن ابیہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفة فخرج علينا فقال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله قلنا بلى قال فابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تزلوا ولن تهلكوا بعده أبدا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی طرح اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر لے کر آیا ہے۔ حدیث کی راوی محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقامی جحفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم سے 3 سوالات کیے۔ نمبر 1، اتشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پرستش کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو؟ دوسرا سوال یہ کیا، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو؟ تیسرا سوال یہ کیا، وَإِنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تمہارے پاس یہ قرآن حکیم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، بھلا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بالکل ہم ان تینوں سوالوں پر بالکل ہم ایمان رکھتے ہیں، پختہ یقین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فابشروا، خوش ہو جاؤ، تم کو میں بشارت دیتا ہوں، فإن هذا القرآن، یقیناً قرآن ایک ایسی کتاب ہے، فإن هذا القرآن طرفه بيد اللہ، کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک سرا
اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور قرآن حکیم کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم کا ایک سرا یہ ہے، ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو تم فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تم اس دوسرے سرے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ڈٹ کر پکڑ لو، اسے تم ڈھیلا مت رکھو۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تم قرآن حکیم کے دوسرے سرے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تُهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، دنیا کی کوئی قوم تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کبھی جھکا نہیں سکتی ہے۔ کیوں میرے بھائی دوستو؟ کیونکہ قرآن حکیم کا پہلا سرا وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے یہ سرا، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تم قرآن حکیم کا دوسرے سرے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تُهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی قوم دنیا کی کوئی ہلاک نہیں کر سکتی ہے، تمہیں کوئی جھکا نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے نازل کیا ہے، اور اس قرآن حکیم کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں، قرآن حکیم کو ہم دستور حیات بنا لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں تمام امت مسلمانوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا، مسلمان عروج تک پہنچ سکتا ہے، شرط ہے کہ قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کو طاقوں کی زینت بنائے رکھے ہیں، قرآن کے کاف نہیں معلوم، قرآن کو صحیح سے دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا، قرآن کو طاقوں کی زینت بنائے رکھے ہیں۔ مسلمانوں کو کہاں سے عروج اور ترقی حاصل ہو سکتی ہے میرے بھائی دوستو؟ تو مسلمانوں کے زوال کا، ان کے پستی کا دوسرا سبب، دوسرا ریزن قرآن حکیم سے دوری ہے۔